أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. ایک مطلع دو شعر مولا حسین شاعر میں سماعت فرمائیے گا کہ کہاں وہ فکر دنیا کوئی دامن گیر رکھتے ہیں. کہاں وہ فکر دنیا کوئی دامن گیر رکھتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں جو دامن شبیر رکھتے ہیں
اور شب عاشور یہ بجھتے چراغوں سے ہوا معلوم، شب عاشور یہ بجھتے چراغوں سے ہوا روشن، اندھیرے میں بھی کچھ چہرے عجب تنویر رکھتے ہیں۔ علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا یہ مصرع کہ نظر آتی نہیں لیکن رگوں پے میں اترتی ہے، عجب تلوار ہے جو اصغر بے شیر رکھتے ہیں، اور انہیں بے مخنو چادر کرے گا کیا بھلا کوئی، جو سر پر صاحبان چادر تطہیر رکھتے ہیں، انہیں بے مخنو چادر کرے گا کیا بھلا کوئی، جو سر پر صاحبان چادر تطہیر رکھتے ہیں۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیے گا کہ زمین حضرت مونس میں رکھا ہے قدم، لیکن نہ منصب سے غرض نہ خواہش جاگیر رکھتے ہیں، جو اپنے ہاتھ میں دامن شبیر رکھتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھتے محمد بعد سلام پیش خدمت ہے نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، درباروں میں بازاروں میں، درباروں میں بازاروں میں تیرے دین کی آن بچا گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، یہ نیل رسن کے شانوں پر یہ خاک بلا میرے بالوں پر، یہ نیل رشن کے شانوں پر یہ خاک بلا میرے بالوں پر، نانا میری ہستی خاک بنا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، ہلکے جو پڑے ہیں آنکھوں میں خون روتی رہی ہوں راہوں میں، ہلکے جو پڑے ہیں آنکھوں میں خون روتی رہی ہوں راہوں میں، نانا اب آنکھ میری پتھرا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، چادر پہ جو خون کی چیٹھیں ہیں
لپٹی تھی میں لاش اکبر سے، چادر پہ جو خون کی چیٹھیں ہیں، لپٹی تھی میں لاش اکبر سے، نانا ایک برچھی دل میں رکھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، کانٹوں پہ کبھی انگاروں میں چل کے گئی بازاروں میں، کانٹوں پہ کبھی انگاروں میں چل کے گئی بازاروں میں، نانا یوں مجھ پہ ضعیفی چھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو، نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو، نانا زنداں کی زمین اسے کھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، چادر کا منافق غازی تھا، تصویر تھا میرے بابا کی، چادر کا محافظ غازی تھا، تصویر تھا میرے بابا کی، نانا اسے راست رائی آ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، صلی اللہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، صلوات بر محمد۔
حضرات گرامی قدر، ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس بارگاہ سے جڑے ہوئے ہیں، جس درگاہ سے جڑے ہوئے ہیں، جس آستانہ عظمت سے وابستہ ہیں، جس در کے ہم سوالی ہیں، جس در کے ہم بھکاری ہیں، جس در کے ہم فقیر ہیں، جس در کے ہم سائل ہیں، تو خدا کی قسم جب ہم اس در کے جو ائمہ ہیں، جب ان کی سرپرستی کا سایہ ہم اپنے سروں پر محسوس کرتے ہیں اور جا بجا دیکھتے ہیں کہ تاریخ ان کے فضائل سے، ان کے مناقب سے بھری ہوئی ہے، تو بے ساختہ ہماری زبان سے ان کے فضائل اور ان کے مناقب برآمد ہوتے ہیں۔ اب دنیا معترض ہوتی ہے، اعتراض کرنے کی بھی بہت سی وجہیں ہیں، بہت سے وجوہ ہیں جس کی بنا پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کب تک فضائل پڑھے جائیں گے؟ دوسری بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک لفظ میں دوسری بات کا جواب دینا چاہوں گا اور پھر پہلی بات کی طرف واپس آؤں گا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ فضائل کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم فضائل اس لیے پڑھتے ہیں، فقط ایک جملے میں جواب دوں گا، ہم فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے فضائل ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ جس کے فضائل ہیں اس کے پڑھے جائیں گے، جس کے مناقب ہیں بھئی تاریخ میں جس کا جیسا کردار رہا ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اور خدا کی قسم یہ منبر جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ ادھر ادھر کی باتیں کیے جائیں، بلکہ یہ منبر وقف ہے ثناء محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے، اور صرف وقف نہیں ہے، ہماری آپ کی طرح وقف علی الاولاد بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کب تک فضائل پڑھے جائیں گے؟ دیکھیے، اب کی جب ماہ رمضان آئے انشاءاللہ تو آپ ہم کو قرآن کی کوئی نئی آیت سنا دیے گا، کوئی نئی آیت سنا دیے گا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ وہی فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ ارے بھائی، جہاں واقعہ جیسے ہوتا ہے، بھائی ہمارے یہاں دین جو ہے وہ قابل تبدل نہیں ہے، ہمارے یہاں دین میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ اٹھے اور صبح صبح اذانوں کو زخمی کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اور دیکھیے، تھوڑا تھوڑا جگہ ہے، لوگ اگر اندر آ جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کو زحمت نہیں ہوگی اور میری تھوڑی سی نصرت بھی ہو جائے گی۔ دیکھیے، ہم لوگ جو مجلس پڑھتے ہیں تو اس ارادے سے پڑھتے ہیں کہ فضائل میں واہ ہوگی، اور خدا کی قسم جب علی کے فضائل پڑھے جائیں گے تو علی کے شیعہ نہیں واہ واہ کریں گے تو کون کرے گا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ بہت تیزی سے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ رسول فرما رہے ہیں، دیکھیے ہمارے جو مذہب میں، ہمارے دین میں رسول کا جو کردار ہے وہ مرکزی کردار ہے۔ رسول کے جو اہمیت ہے وہ مرکزی ہے اور محوری ہے۔ جو کچھ ہیں رسول ہیں، جو کچھ ہیں وہ رسول ہیں۔ پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تمہیں نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا۔ یہ جو دریاؤں کی روانی ہے یہ رسول کا صدقہ ہے، یہ جو زمین کا فرش ہے یہ رسول کا صدقہ ہے، یہ جو آسمان کا سائبہ ہے یہ رسول کا صدقہ ہے، یہ جو سمندروں کی روانی ہے رسول کا صدقہ ہے، یہ جو پہاڑوں کی بلندی ہے رسول کا صدقہ ہے، یہ جو ستاروں میں دمک ہے رسول کا صدقہ ہے، یہ جو چاند میں چمک ہے رسول کا صدقہ ہے۔ یہ رسول ہیں ہمارے، یہ کائنات کے سب سے بڑے رسول ہیں۔ نہ صرف یہ کہ رسول ہیں بلکہ تمام جتنے بھی رسول ہیں از آدم اور جتنے بھی رسول آئے رسول سے پہلے، کائنات کے سب سے بڑے رسول ہیں اور سب کے امام ہیں۔ تبھی آپ کا ایک لقب ہے امام الانبیاء، یعنی جتنے بھی رسول ہیں سب کے امام ہیں، ہمارے اور آپ کے آخری رسول۔ اور خدا کی قسم وہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، رسول کا فرمانا اتنا اہم ہے۔ رسول، میں عرض کر رہا تھا نا کہ رسول کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں سینٹرل پوزیشن جو ہے وہ رسول کی ہے، مرکزی حیثیت رسول کی ہے۔ اب مجھے اپنے والد محترم کے جملوں کا سہارا لینا پڑے گا کہ رسول کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جن الفاظ کو خدا کی طرف منسوب کر دے قرآن بن جائے، جن کو اپنی طرف منسوب کر دے حدیث بن جائے۔
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा थोड़ा आप हजरात से गुजारिश है कि आगे आइए और लखनवी तकल्लुफात को जरा तर्क करके आगे आइए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मजलिस में अगर हम लोग खामोश रहें और धीरे धीरे बात हो, देखिए मजलिस जो है, जो भी गुफ्तगू होती है, ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। अगर इधर से कुछ बयान होगा और उधर से उसका रिस्पांस नहीं आएगा, उधर से जवाब नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा वन वे कम्युनिकेशन। और खुदा की कसम वन वे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। वन वे कम्युनिकेशन कहाँ होता है? मस्जिद में होता है, माह रमजान में इशा के बाद। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो देखिए बहरहाल रसूल, मरकजी हैसियत है रसूल की। अब मुझे अपने उस्ताद का एक मतला याद आ गया। मैंने अर्ज किया ना कि लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे हबीब अगर तुम्हें ना बनाता तो कुछ ना बनाता। मेरे उस्ताद जनाब यकीन फैज़ाबादी साहब फरमाते हैं कि आदमो ईसा न दीगर अंबिया के वास्ते, आदमो ईसा न दीगर अंबिया के वास्ते, आदमो ईसा न दीगर अंबिया के वास्ते, असल में दुनिया बनी थी मुस्तफ़ा के वास्ते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब आपने उस्ताद का मतला सुन लिया है, अगर शागिर्द का शेर न सुनेंगे तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। और देखिए जो भी उदबा होते हैं, जो भी खुतबा होते हैं, जो भी ज़ाकिरीन होते हैं, जो भी शुअरा होते हैं, वो कहीं ना कहीं से, और मेरे ऐसे तालिब इल्म भी उसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं से मौजू निकाल के अपना शेर ज़रूर सुना देते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्या कह रहे हैं कि आदमो ईसा न दीगर अंबिया के वास्ते, असल में दुनिया बनी थी मुस्तफ़ा के वास्ते, इसलिए मैंने दमे मुश्किल पुकारा आपको, इसलिए मैंने दमे मुश्किल पुकारा आपको, मुश्किलें क्या चीज है मुश्किल कुशा के वास्ते। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो रसूल फरमा रहे, रसूल कह रहे अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। देखिए खुदा की कसम, अभी रबीउल अव्वल का महीना बहुत करीब है। आप जान ही रहे भाई, हो सकता हो कल ही जो शब आए, कल 29 तारीख है, ये 29वीं शब है, हो सकता हो कल ही चांद हो जाए, और या हो सकता हो उसके बाद हो। देखिए जब माह रबीउल अव्वल का चांद नमूदार होगा तो आप देखेंगे कि न जाने कैसी कैसी बोसीदा बोसीदा सीरत कमेटियां नमूदार होंगी। आप गौर फरमा रहे हैं। अब वो रसूल की सीरत बयान करने की नाकाम कोशिश करेंगी। देखिए रसूल की सीरत बगैर अहले बैत नहीं बयान हो सकती, बगैर अली के, बगैर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, बगैर मौला हसन अलैहिस्सलाम के और बगैर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कोई रसूल की सीरत बयान कर नहीं सकता है। देखिए एक बात आपकी खिदमत में पेश करूं, देखिए अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, अपना अपना नज़रिया होता है। लोग जो है वो क्यों नहीं चाहते कि वो दरे अहले बैत पे आएँ, और हम क्यों चाहते हैं कि हम दरे अहले बैत पे आएँ, ख़ास वजह है, नज़रिए में फ़र्क है, दोनों का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब बतौर मिसाल कि जब फ़तह मक्का का ज़माना था और रसूल को अज़ीमुश्शान, जिसका कुरान में ज़िक्र भी हुआ है, अज़ीमुश्शान फ़तह रसूल को मिली थी, तो उस वक्त पैगंबर के चचा जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और साहब पहाड़ पे मौजूद थे, और नीचे पूरा जो है वो रसूल का लश्कर, जो रसूल के असहाब थे, वो सब नज़र आ रहे थे कि सबके खैमों में चराग रोशन है। तो जनाब अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पैगंबर के चचा थे, उनके साथ एक साहब मौजूद थे। अब उन साहब की मैं तारीफ़ करना चाह नहीं रहा हूँ, और करूँगा तो अपने वालिद मोहतरम के जुमलों में करूँगा। उन साहब की मुख्तसर सी तारीफ़ ये है कि वो यजीद के बाप के भी बाप थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो क्या कैफियत थी अजीज़ान मोहतरम कि अब दोनों शख्सियतें ये एक जबल पे मौजूद है, एक पहाड़ पे मौजूद है,
اب وہ خدا کی قسم دیکھیے نظریے کا فرق ہوتا ہے. تو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صاحب کہنے لگے معاذ اللہ خاکم بدہن کہ تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی حکومت بنا لی ہے. جب اتنے مجمع کو دیکھا اور اتنے عوام کو دیکھا اور اتنی پبلک کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ. دیکھیں جملے وہی ہیں. یزید نے اپنے نجس دربار میں جو جملے چوتھے امام علیہ السلام سے کہے تھے کہ معاذ اللہ نہ کوئی فرشتہ آیا تھا اور نہ کوئی وحی آئی تھی، خدا کی قسم وہ یہ کہنے لگا شخص چوتھے امام علیہ السلام سے کہ یہ سب معاذ اللہ بنی ہاشم کا بنایا ہوا معاذ اللہ خاکم بدہن ایک کھیل تھا، ایک پروپوگنڈا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا. دیکھیں جملوں کے شجرے بتا دیتے ہیں کہ جملے کس کی زبان سے جاری ہو رہے ہیں. تو یہ کیفیت ہے عزیزان محترم. جب جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے یہ چیز کہی تو جناب عباس نے اس کی پشت پہ 2 ہاتھ مارے، کہا جس کو تو حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے، نبوت ہے. دونوں کیفیتوں میں فرق ہے، حکومت اور ہے اور نبوت اور ہے. اس کا لوگ فرق نہیں کر پائے. لوگ یہ سمجھے کہ صاحب جو بھی تخت حکومت پہ آ گیا صاحب وہی ذل الہی ہے. اور خدا کی قسم بھائی ذل الہی کا کیا مطلب ہے؟ نوجوانوں کے لیے بات آسان کر دوں کہ وہ اللہ کا سایہ ہے. اب اللہ کا کوئی جسم کہاں ہے جو اس کا سایہ ہو؟ دیکھیں نہ اللہ کے کوئی جسم ہے، جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. ارے اللہ کا جو سچا رسول ہے اس کے جسم کا بھی کوئی سایہ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سے سائے ہیں اور بہت سے کالے کالے سائے ہیں اور بہت سے تو آج تک موجود ہیں، مگر جسم رسول کا کوئی سایہ نہیں تھا. دیکھیں جسم رسول کا کوئی سایہ نہیں تھا. اور میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ جسم رسول کو سائے کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی، اس لیے کہ رسول کی شخصیت پر ابو طالب کی سرپرستی کا اتنا بھرپور سایہ تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. اور دیکھیے جناب ابو طالب علیہ السلام کی گود وہ عظیم ترین گود ہے کہ جہاں ایک سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور ایک سلسلے کا آغاز ہے. کون سا سلسلہ ختم ہو رہا ہے؟ نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہمارے رسول آخری رسول ہیں. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم کیا کیفیت ہے کہ ایک سلسلہ ختم ہو رہا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور امامت کے سلسلے کا آغاز ہے. لیکن خدا کی قسم دیکھیے رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے مگر محمدیت کا سلسلہ نہیں ختم ہو رہا ہے. اور دیکھیے کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، وہ جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو لوگ جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کی شخصیت کا، اس کا انالیسس کرتے ہیں تو بھائی دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے کتنی ترقی کی اور اس شخصیت نے جن کی سرپرستی کی انہوں نے کتنی ترقی کی. ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ ابو طالب نے 2 کی سرپرستی کی، ایک کائنات کا سب سے بڑا رسول بن گیا، ایک نصیریوں کا خدا بن گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. مگر دیکھیے بغض علی میں، بغض رسول میں لوگوں کو سب کچھ نظر آتا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان نہیں نظر آتا ہے. مگر نظر آنے کے لیے نظروں میں روشنی بھی ہونا چاہیے. بقول شاعر کے کہ دیکھنے والی نظر ہو تو نظر بھی آئے، دیکھنے والی نظر ہو تو نظر بھی آئے. سر بسجدہ یہاں رضوان نظر آتا ہے، سر بسجدہ یہاں رضوان نظر آتا ہے. اب منصب حضرت عمران نظر آتا نہیں، بے نسب تم کو مسلمان نظر آتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو بہرحال یہ کیفیت ہے عزیزان محترم. کیا فرما رہے ہیں؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اچھا جب یہ حدیث لوگوں نے سنی تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے. فضائل لوگ سن کہاں پاتے ہیں؟
محمد و آل محمد کے فضائل سننے کے لیے دیکھیں لہو کی طہارت درکار ہے. ہر شخص کہاں فضائل سن سکتا ہے؟ خدا کی قسم دیکھیں جب ہم فضائل سنیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب تم فضائل علی سنو اور اپنے دل میں ولایت علی کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، اس لیے کہ یہ امانتیں، اور خدا کی قسم بس زیادہ وضاحت کا موقع نہیں ہے، یہ امانتیں، اور جہاں امانتیں وراثت میں چلتی ہیں وہاں فضائل سن کے آدمی خوش ہوتا ہے. مختصر سے لفظوں میں سنیے کہ علی کا نام نامی، علی کا اسم گرامی وہ طاقت رکھتا ہے کہ جب لوگ سنتے ہیں تو بعض افراد کا چہرہ کھل جاتا ہے، بعض کا شجرہ کھل جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ کیفیت ہے عزیزان محترم. دیکھیں کیا اختیار ہے حسن کا. وہی جو میں نظریے کی بات کر رہا تھا نا کہ ابو سفیانیت کا نظریہ اور ہے اور محمدیت کا نظریہ اور ہے، دونوں نظریے ایک دوسرے کے برعکس ہیں. بھئی ہم نے دیکھا ہے کہ رسول جو کائنات کے سب سے بڑے رسول ہیں، جن کا کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر ہوتا ہی نہیں، ان کی زبان پہ وحی کا پہرا لگا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى، یہ تو اپنی خواہش نفسانی سے کوئی کلام ہی نہیں کرتے. بھئی جو کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں. ان کا ہر عمل، انہوں نے نماز پہنچائی تو اللہ کی مرضی سے، روزے کا حکم پہنچایا تو اللہ کی مرضی سے، زکوٰۃ کا حکم دیا تو اللہ کی مرضی سے، خمس کا حکم دیا تو اللہ کی مرضی سے، خدا کی قسم حج کا حکم دیا تو اللہ کی مرضی سے، زکوٰۃ کا حکم دیا تو اللہ کی مرضی سے، دین کی طرف بلایا تو اللہ کی مرضی سے، لا الہ الا اللہ سکھایا تو اللہ کی مرضی سے، کسی کو بستر رسول پہ اولا بنایا تب بھی اللہ کی مرضی سے، کسی کو میدان غدیر کا مولا بنایا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ کائنات کا سب سے بڑا رسول. ایک دن ہم نے دیکھا ابھی سیرت رسول بیان کر رہے ہیں، چہرہ بیان کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، یہ بھی ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ دیکھ کے بھی ہمیں بڑا کشٹ ہوتا ہے. نوجوانوں کے لیے ایک جملہ پیش کروں، ہمارے لیے یہ عمل بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سب کچھ یاد آتا ہے. بھائی رسول کی دراز دراز زلفیں یاد آتی ہیں، آنکھوں کا سرما یاد آتا ہے، وہ ٹخنے سے اوپر پیجامہ یاد آتا ہے، سب کچھ یاد آتا ہے. مگر جو رسول یہ کہہ رہے ہیں اِزامُ کا اِزامی یا علی، اے علی آپ کی ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، وَاللَّحْمُ کا لحمی یا علی، اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، وَالدَّمُ کا دمی یا علی، اے علی آپ کا خون میرا خون ہے. بھائی رسول کے جملے نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ میرے گھر والے اور ہیں، در والے اور ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو یہ کیفیت ہے عزیزان محترم. ہم نے دیکھا کہ وہ کائنات کا سب سے بڑا رسول جس کا ہر عمل مطابق وحی الہی ہوتا ہے. خدا کی قسم وہ رسول. ایک دن ہم نے دیکھا کہ اللہ کی مسجد میں شبیہ مرکب بنا ہوا ہے. وہ کائنات کا سب سے بڑا رسول. اور سوار کون ہیں؟ سوار کون ہیں؟ سوار ہیں حسن اور سوار ہیں حسین. خدا کی قسم مدینے میں اتنے بچے تھے مگر کسی کی ہمت تھی کہ پشت رسول پہ سوار ہو جاتا، دوش رسول پہ سوار ہو جاتا. بس یہی تو امت سے ہمارا اختلاف ہے کہ آپ رسول کی آنکھوں کا سرما بھی آپ کو یاد ہے، رسول کی دراز دراز زلفیں بھی یاد ہیں، وہ ٹخنوں سے اوپر پیجامہ بھی یاد ہے، آپ کو رسول کا مسواک بھی یاد ہے، مگر کیا آپ کو رسول ہر منظر میں خالی ہاتھ دکھائی دیے؟ بھئی آپ دیکھیے تو کبھی کبھی پشت پر، کبھی دوش پر حسن ہے، کبھی حسین ہے، کبھی دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو دوش رسول پہ کون ہے؟ کون سوار ہیں؟ حسن سوار ہیں، حسین سوار ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے کتنا اچھا منظر ہے. اب دیکھیں یہاں ایک انجمن کی شب داری ہے اور طرحی شب داریوں کا دور چل رہا ہے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. حسن پشت رسول پہ ہیں، حسین
پشت رسول پہ یہ مسئلہ کیا کوئی آسان بات ہے؟ کوئی پشت رسول پہ آ جائے، کوئی دوش رسول پہ آ جائے، کوئی رسول کے ہاتھوں پہ بلند ہو جائے، اللہ اکبر، یہ کوئی آسان بات ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جس معیار کی کتاب ہوتی ہے رحل بھی اسی معیار کی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے مولا حسن سوار ہیں، مولا حسین سوار ہیں۔ اچھا اس دن اتفاق سے، اسے اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہیے یا دونوں کہیے، ترہی شب داریوں کا دور چل رہا ہے۔ بڑی لطیف بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے چاہ رہا ہوں۔ ایک صاحب اور مسجد میں موجود تھے، ایک صاحب مسجد میں اس دن اور موجود تھے۔ اب ان کی میں زیادہ تعریف نہیں کر سکتا کہ وہ صاحب کون تھے، مختصر سے جملوں میں سن لیجئے کہ رسول بنفس نفیس موجود تھے اور وہ بنفس خبیث موجود تھے۔ آپ اور فرما رہے ہیں، تو وہ صاحب بھی بہرحال موجود تھے۔ بھئی ایک اشارہ اور کر دوں، اس لیے کہ ہمارے بعض نوجوان ہو سکتا ہو شاید نہ سمجھ پائے ہوں، بس ایک اشارہ ان کے سلسلے میں اور کر دوں۔ دیکھیں اچھی ڈاٹر وہ ہے، اچھی ڈاٹر وہ ہے کہ جو پروفٹ کو دیکھے پروفٹ کو نہ دیکھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو دیکھیے بس بات پہنچ گئی عزیزان محترم، وہ صاحب موجود تھے۔ اچھا دیکھیے ہم 1400 برس، اب 1400 برس تو محاورتاً کہا جاتا ہے 1450 برس مکمل ہونے والے ہجرت پیغمبر کو۔ ہم اتنے زمانے کے بعد فضائل مولا علی پڑھتے ہیں، فضائل مولا حسن پڑھتے ہیں، فضائل مولا حسین پڑھتے ہیں تو لوگ جل جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت تو لائیو ہو گیا۔ اب میں تو بالکل آپ کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ بھائی اس دن تو بالکل لائیو اسٹریمنگ ہو گئی، بالکل ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی گیپ ہی نہیں، سامنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ کیا دل کا حال ہوا ہوگا، کیا چہرے پہ کیفیت برسی ہوگی۔ میرا دل کہتا ہے کہ چہرہ کوئی کچھ مزید خراب ہو گیا ہوگا۔ دیکھیے یہی مزید جب زیادہ ہو جاتا ہے تو یزید ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ دیکھیں بہت زیادہ دیر نہیں عرض کرنا ہے، مگر میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی دیر مجلس ہو مجمع توجہ سنیں، بہت زیادہ دیر نہیں عرض کروں گا۔ تو اب کیا کیفیت ہے عزیزان محترم؟ ان صاحب نے جب مولا حسن کو دیکھا اور مولا حسین کو دیکھا، دیکھیے وہ واقعہ ذہن میں رہے تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جو جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارے بھتیجے نے معاذ اللہ بہت بڑی حکومت اکٹھا کر لی۔ ایک صاحب جب مسجد میں موجود تھے، انہوں نے مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام کو، وہی نظریے کا فرق ہے، جیسے ہی دوش رسول پہ بلند دیکھا تو رسول سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، دیکھیں جملوں پہ توجہ رہے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان کی کیا اچھی سواری ہے۔ ایک مرتبہ رسول کے چہرے پر بل پڑ گئے، ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ ایک مرتبہ عالم غیظ میں کہنے لگے کہ کمبخت، یہ کیوں کہتا ہے کہ کیا اچھی سواری ہے، یہ کیوں نہیں کہتا کہ کیا اچھے سوار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ دیکھیے کثرت مجالس کا زمانہ ہے، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور ہم شیعان حیدر کرار کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آواز میں آواز نہیں آتی جب تک علی کے نام کا نعرہ نہ بلند ہو جائے۔ اب بھی اب دیکھیں وہی تو معاملہ ہے کہ وہ کیسے کہہ دیتے کہ کتنے اچھے سوار ہیں، اہل لکھنؤ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے کہہ دیتے کہ کتنے اچھے سوار ہیں، وہ کیسے کہہ دیتے کہ کتنے اچھے سوار ہیں، اس لیے کہ ان پہ تو پہلے سے بہت کچھ سوار تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر، عجب سردار ہیں حسن حسین، عجب قسم کی سرداری ہے، عجب سردار ہیں، یہاں بھی سردار ہیں وہاں بھی سردار ہیں۔ اور خدا کی قسم، کون ہے حسن مجتبیٰ جن کی شہادت کا روز گزر گیا؟
देखिए बचपन है, बचपन का आलम है, खुदा की कसम नाना की गोद में बैठे हैं, रसूल खुदा की गोद में बैठे हैं और मौला हसन अलैहिस्सलाम लौहे महफूज की तिलावत कर रहे हैं। ये है मौला हसन मुश्तबा। भाई लोग कह देते मौलाए कायनात के सिलसिले में, जब दावत ज़ुल शीरा में मौलाए कायनात ने गवाही दी थी तो लोगों ने कहा कि वो तो बच्चे की गवाही थी। भाई बच्चे हैं मैंने माना, मगर ये भी तो देखिए कि किसके बच्चे हैं, ये भी तो देखा जाएगा कि किसके बच्चे हैं, किसके बेटे हैं। अल्लाह अकबर। तारीख बता रही है कि मौला हसन नाना की गोद में है और लौहे महफूज की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। देखिए अब बाज़ अफराद ने अमवी चश्मे पहन के जो रिवायतें लिखी हैं ना, उसका तो कोई इलाज नहीं है। एक साहब ने एक रिवायत लिख दी कि मौला हसन अलैहिस्सलाम आपका सीन कम था और कोई साहब जो है वो रसूल की खिदमत में सदक़े के खुरमे लेके आए। ये भी हमारे नौजवान सुन लें कि देखिए हमारे यहाँ जो इमाम होते हैं और हमारे यहाँ जो रसूल होते हैं वो जब से पैदा होते हैं तब से रसूल होते हैं, और जब से पैदा होते हैं तब से इमाम होते हैं। बल्कि रसूल तो कह रहे हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। अल्लाह अकबर। क्या कैफियत है जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में। देखिए लोगों ने लिख दिया कि मौला हसन अलैहिस्सलाम रसूल के पास थे और कोई सदक़े के खुरमे लेके आया, कोई साहब सदक़े के खुरमे लेके आए और मौला हसन अलैहिस्सलाम को सिन कम था, माज़अल्लाह खाकम मदहन। पूरा उन्होंने वाक़या लिख दिया कि मौला हसन अलैहिस्सलाम का हाथ उस तरफ जा रहा था और रसूल ने मना किया। देखिए एक शायर के घर की मजलिस है, हज़ार लखनवी साहब के अज़ा खाने की मजलिस है, हमारे शुअरा ने कैसे कैसे जवाबात दिए सरजमीन लखनऊ से। यूं ही नहीं ये अनीस का शहर है, यूं ही नहीं ये दबीर का शहर है, यहाँ अनीसियत भी बाकी है और दबीरियत भी बाकी है। ये कैफियत है। देखिए हमारे शहर के एक शायर ने जवाब दिया, लोगों ने कहा था ना कि मौला हसन अलैहिस्सलाम का हाथ सदक़े के खुरमों की तरफ माज़अल्लाह चला गया, तो सरजमीन लखनऊ से एक शायर ने जवाब दिया कि दामन हसन का दामन कुरान से पाक है, दामन हसन का दामन कुरान से पाक है, तोहमत लगाने वाले तेरे मुंह में खाक है। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मजलिस अपने आखिरी हिस्से में दाखिल हो गई। खुदा की कसम दो ही भाई हैं, मैं अर्ज करता रहता हूँ, दो ही भाई हैं और दो भाइयों के दो दस्तरखान हैं। एक दस्तरखान मौला हसन और एक दस्तरखान मौला हुसैन। देखिए हर पाकीज़ा घर में दस्तरखान मौला हसन होता है कि नहीं होता है? पाकीज़ा घर में कह रहा हूँ, हर घर की जिम्मेदारी नहीं है, हर पाकीज़ा घर में दस्तरखान मौला हसन अलैहिस्सलाम होता है। अब एक साहब थे, जब उन्होंने उस ज़माने में मौला हसन अलैहिस्सलाम ने अपना दस्तरखान का आगाज़ किया तो उनके दिल में भी ये अरमान आया कि लोग उनके दस्तरखान पे भी आए। अच्छा एक तबका तो वही है जो पैदा ही इसीलिए हुआ है कि वो मर्द मैदान न बने, शेर दस्तरखान बन जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो एक साहब ऐसे थे कि जो ये कहा करते थे कि मुझे जो है वो नमाज अली के पीछे अच्छी लगती है। बस गुफ्तगू तमाम हो रही है, नमाज अली के पीछे अच्छी लगती है और दस्तरखान मुझे फुला साहब का अच्छा लगता है। तो मौलाए कायनात गालिब कुल गालिब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम आपके पास जब उन साहब को लाया गया और उनकी ये बात मौलाए कायनात के कानों में आई कि मुझे नमाज अली के पीछे अच्छी लगती है और दस्तरखान फुला साहब का अच्छा लगता है, तो एक मरतबा मौलाए कायनात का तारीख में एक जुमला मौजूद है कि तुम्हारी मिसाल उस काने की तरह है जो ना एक अपनी आंख ठीक कर सकता है ना दूसरी फोड़ सकता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये कैफियत है अज़ीज़ान मोहतरम। बहरहाल मौला हसन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान भी जारी है और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्तरखान भी जारी है। आज आप देखिए कि करबला में कितने ज़ायरीन पहुँचे, कितने ज़ायरीन करबला में पहुँचे, कितनी लंबी मशी हुई। नजफ़ से लेके करबला तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो कोई कम नहीं है।
مگر خدا کی قسم، اور دیکھیے یہ تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے نوجوان دعا کریں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کریں، بزرگوں کی سرپرستی میں کریں، اس لیے کہ کچھ یہ عبادت بھی ہو جائے اور والدین کی خدمت کا کچھ تھوڑا بہت حق بھی ادا ہو جائے۔ بزرگوں کی سرپرستی میں پروردگار عالم ہمیں یہ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ بس ایک بات اور آپ کی زحمت تمام، دیکھیں کل مولا حسین علیہ السلام سے یزید ملعون نے بیعت طلب کی تھی، تو کل کربلا میں کوئی نہیں تھا، خدا کی قسم، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ہمارے ملک سے بھی جو ہے نیوز چینل وہاں گئے تھے اور انہوں نے پوری ڈاکیومنٹریز اپنی وہاں تیار کی ہیں، پورا اس کا ڈاکیومنٹیشن ہوا ہے، اور پوری دنیا کے جرنلسٹ اور پوری دنیا کے صحافی سرزمین نجف پہ اور سرزمین کربلا پہ موجود تھے۔ دیکھیے کل یزید نے مولا حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی تھی، کل وہاں کربلا میں کوئی نہیں موجود تھا، مگر آج یہ عزادار یہ جو واک کر رہے ہیں نا، یہ جو مشی کر رہے ہیں نجف سے کربلا کے درمیان، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ایک زائر حسین کا ایک ایک بڑھتا ہوا قدم یزید کے بیعت کے لاشے کو پامال کرتا ہوا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ہاں عزیزان محترم، دیکھیے آج کربلا میں کوئی بھوکا ہو تو بہت سا کھانا موجود ہے، قسم قسم کی غذائیں موجود ہیں، اگر کربلا میں کوئی پیاسا ہو تو بہت سی سبیلیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، مگر ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ اطفال حسینی بہت پیاسے تھے۔ آج 2 معصوموں کی شہادت کا دن گزر چکا، دیکھیے یہ بھی ایک تاریخی سچائی ہے کہ ایک خاتون جو رسول کے گھر میں موجود تھی، اس نے رسول کو زہر دیا، رسول کی بھی شہادت ہوئی ہے، لوگ اس کو چھپانا چاہتے ہیں، لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے، مگر بہرحال یہ ایک تاریخ کی سچائی ہے کہ رسول کو بھی زہر دیا گیا ہے، رسول کی شہادت ہوئی ہے۔ گھر کے اندر ایک خاتون جو موجود تھی اس سے زہر دیا، اور مولا حسن علیہ السلام کو بھی گھر کے اندر ایک خاتون موجود تھی جودہ ملونہ، اس سے زہر دیا۔ جب زہر دے دیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ملونہ رونے لگی، مولا نے کہا کہ اب کیوں روتی ہو، اب تو تمہارا منصوبہ پورا ہو گیا۔ تو دیکھیے مولا حسن علیہ السلام کریم اہل بیت ہیں، اہل بیت میں کریم مولا کا لقب ہے۔ کہا مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ ابھی آپ کے بھائی آئیں گے اور ابھی آپ کی بہنیں آئیں گی، زینب و ام کلثوم آئیں گی، جب آپ کی اس حالت کو دیکھیں گی تو پریشان ہو جائیں گی، وہ پوچھیں گی کہ یہ کیفیت کیسے ہو گئی۔ مولا حسن نے کہا کہ جاؤ پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، لیجئے زہر اتنا شدید تھا کہ مولا کا کلیجہ کٹ گیا، اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا حسین قریب آئے، ایک تشت لایا گیا، اور مولا حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے اس تشت میں آ کے گرے ہیں۔ یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے 72 ہیں اور شہدائے کربلا کا عدد بھی 72 ہے۔ مولا حسین نے بھائی کی اس کیفیت کو دیکھا تو ایک مرتبہ گریا کرنے لگے، تو مولا حسین کے گریے کو دیکھ کے مولا حسن کہنے لگے کہ مجھ پہ سب روئیں، حسین آپ مجھ پہ گریا نہ کریے، اس لیے کہ مجھے تو آپ پر ابھی سے گریا طاری ہو رہا ہے۔ ایک جملہ فرمایا، کہا لا یوما کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے حسین آپ کے دن کے جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ دیکھیے یہ روز عاشورہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر رو کے فرمانے لگے کہ حسین اس تشت کو ہٹا دو۔ کہا بھیا کیوں ہٹا دوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی میری بہن زینب آئے گی، وہ اس منظر کو دیکھ نہیں پائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جلدی جلدی وصیتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے نانا کے پاس دفن کر دینا، اور اگر کچھ لوگ معترض ہوں تو دیکھو کوئی اختلاف نہ کرنا، میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر میں کوئی اختلاف ہو، کوئی جنگ ہو، مجھے اماں زہرا کے قرب میں بقی میں دفن کر دینا۔ دیکھیے یہ سب گفتگو ہو رہی ہے، جناب زینب آئیں اور بھائی کی اس کیفیت کو دیکھا، بس میں نے مجلس کو تمام کیا،
بھائی کی اس کیفیت کو دیکھا تو تڑپ گئیں، مضطرب ہو گئیں۔ جناب زینب نے کیسے کیسے منظر دیکھے۔ ایک مرتبہ یہ بھی منظر دیکھا کہ بھیا حسن کا جنازہ گھر سے جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب یہ جنازہ جا رہا تھا تو کفن کا رنگ سفید تھا، جب واپس آیا تو اتنے تیر لگے تھے کہ کفن کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ دبیر کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی زینب پر مصیبت ہوئی کیا کیا، بچپن سے ہی زینب پر مصیبت ہوئی کیا کیا۔ نانا کے لیے روئیں کیا ماتم زہرا، اور محسن معصوم کے لاشے کو بھی دیکھا۔ ارے یہ غم ابھی بولی نہ تھی، زخمی ہوئے بابا 100 ٹکڑے جگر سید مسموم کو دیکھا۔ ارے سخت تیغ کے نیچے شہ مظلوم کو دیکھا، 100 ٹکڑے جگر سید مسموم کا دیکھا، سر تیغ کے نیچے شہ مظلوم کا دیکھا۔ لیجئے حسن کے جنازے کو رخصت کر دیا زینب نے۔ اللہ اکبر۔ وہ دن آ گیا جس کا حسن ذکر کر رہے تھے، روز عاشور۔ وہ وقت آیا کہ عصر کے قریب مولا حسین در خیمہ پہ آئے اور رو کے کہنے لگے کہ زینب تم پر ہمارا آخری سلام، ام کلثوم تم پر ہمارا آخری سلام، اماں کی کنیز فضا تم پر ہمارا آخری سلام۔ لیجئے حسین مقتل کی طرف گئے اور حسین ابن علی نے ایک تاریخی سجدہ کیا۔ ایسے بھی سجدے ہوتے ہیں، عالم کو بڑی حیرانی ہے۔ ارے میدان کی جلتی ریتی پر ایک پیاسے کی پیشانی ہے، شبیر کے بچے پیاسے ہیں اور خون سے مہنگا پانی ہے۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے کہ جو میرے جد مظلوم مولا حسین کے غم میں بلند ہوتے ہیں، اس لیے رونے میں کوئی بخل نہ کریے۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا۔ لیجئے حسین ابن علی نے ایک تاریخی سجدہ کیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک بلندی پہ آئیں اور زمین کربلا کو حکم دیا کہ اے زمین اتنی بلند ہو جا کہ میں اپنے ماجائے کو دیکھ لوں۔ لیجئے حسین ابن علی نے زمین کربلا کو حکم دیا کہ اے زمین اتنی پست ہو جا کہ میری بہن زینب یہ منظر نہ دیکھے۔ ارے اللہ اکبر۔ حسین کے گردن پر شمر کا خند خنجر چلا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزو اچھلا، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ فاطمہ کا لال بے جرم و خطا میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ واہ حسینہ واہ مصیبتہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فاطمہ کے ماہتابہ ابن حیدر الوداع، فاطمہ کے ماہتابہ ابن حیدر الوداع، فاطمہ کے ماہتابہ ابن حیدر الوداع۔ اے حسن نوے علی سبتے
حسن روح علی سبتے پیمبر الوداع آلودہ فضائے ہے مدینے کی گواہ شہر آلودہ فضائے ہے مدینے کی گواہ آلودہ فضائے ہے مدینے کی گواہ شہر آلودہ فضائے ہے مدینے کی گواہ تیرے تابوت پہ تیروں کی چادر الوداع تیرے تابوت پہ تیروں کی چادر الوداع داغ ہے تیرے لہو کا دامن اسلام پر 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 پوچھتا ہے زہرے جگہ زہرا کے دل بر الوداع سوچتا ہے زہرے جگہ زہرا کے دل بر الوداع اے پر جبریل پر آرام کرتا تھا کبھی پر جبریل پر آرام کرتا تھا کبھی اے پر جبریل پر آرام کرتا تھا کبھی پر جبریل پر آرام کرتا تھا کبھی اے نبی پاک پہ اب تیرا بستر الوداع اے بقیہ پاک پہ اب تیرا بستر الوداع یہ گواہی دے رہے ہیں دست میں لگتے جگر گواہی دے رہے ہیں دست میں لگتے جگر یہ گواہی دے رہے ہیں دست میں لگتے جگر گواہی دے رہے ہیں دست میں لگتے جگر کربلا میں قتل ہوئیں گے 72 الوداع کربلا میں قتل ہوئیں گے 72 الوداع دست خون سے کیا بھرا سارا زمانہ پھر گیا دست منہ سے کیا بڑا سارا زمانہ پھر گیا دست خون سے کیا بھرا سارا زمانہ پھر گیا دست منہ سے کیا بڑا سارا زمانہ پھر گیا ظلم کیا کیا ہو گئے قلب و جگر پر الوداع کہہ دیتے وقت بھی تم کو نہ یہ سمجھا کوئی کہہ دیتے وقت بھی تم کو نہ یہ سمجھا کوئی مٹتی ہے دنیا سے تصویریں پیمبر الوداع دیکھو پورا کی طرح بچوں کا میرے ساتھ دو دیکھو پورا کی طرح بچوں کا میرے ساتھ دو مرتے مرتے کہہ گئے تھے یہ پیمبر الوداع اپنی بالی پر ذرا دیکھو تو مڑ کر اے حسن اپنی بالی پر ذرا دیکھو تو مڑ کر اے حسن کام لے کر آئے ہیں سفیر کوثر الوداع اے حسن ابن علی زہرا کو آئے گا قرار اے حسن ابن علی زہرا کو آئے گا قرار دفن کو کیجئے ماں کے برابر الوداع کرتے ہیں رخصت حسن تو آئے یہ کہہ کر باہر کرتے ہیں رخصت حسن تو آئے یہ کہہ کر باہر فاطمہ کے چاند نہیں ماں کے رہبر الوداع فاطمہ کے ماہ تابہ ابن حیدر 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 الوداع اے حسن روح علی سبتے پیمبر الوداع اے حسن روح علی سبتے پیمبر الوداع اے حسن
चादर अलविदा तेरे ताबूत पे तीरों की चादर अलविदा थी तेरे ताबूत पे तीरों की चादर अलविदा है तेरे लहू का दामन इस्लाम पर है तेरे लहू का दामन इस्लाम पर पुष्प कौन भाई उससे रुकिए बढ़िया आगे बढ़िया आगे से मत करिए एक इधर सर ऊपर नहीं उठाना ऊपर नहीं उठाना नीचे करो ऊपर नहीं उठाना
भी तेरे ताबूत पर तीरों की चादर अलविदा, 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 दाग है तेरे लहू का दामन इस्लाम पर, 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 खुश है जरे दगा जरा के दिल बर अलविदा, खुश है जरे दगा जरा के दिल बर अलविदा, बड़े जिब्रील पर आराम करता था कभी, बड़े जिब्रील पर आराम करता था कभी, बड़े जिब्रील पर आराम करता था कभी, है बगीरे पाक पे अब तेरा बिस्तर अलविदा, है बगीरे पाक पे अब तेरा बिस्तर अलविदा, कह देते वक्त भी तुमको ना ये समझा कोई, कह देते वक्त भी तुमको ना ये समझा कोई, मिटती है दुनिया से तस्वीरें पैगंबर अलविदा, मिटती है दुनिया से तस्वीरें पैगंबर अलविदा, करते हैं रुखसत हसन को आइए कहकर बाहर, करते हैं रुखसत हसन को आइए कहकर बाहर, फातिमा के चांद माँ के रहबर अलविदा, फातिमा के चांद माँ के रहबर अलविदा, या हुसैन 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 इमाम हसन हमसे जुदा हो गए।
की तलवार में, जय नुमाया हुआ दूल्हों की दरबार में, कुछ न कमी हो सकी मौत की रफ्तार में, कुछ न कमी हो सकी मौत की रफ्तार में, इनका जनाजा उठा तीरों की बौछार में, इनका जनाजा उठा तीरों की बौछार में, अब की ये तनवीर थे